تاتاریوں نے جب لوگوں پہ حملہ کیا تھا اور چن چن کر کے مسلمانوں کو مارا کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم خود سوچ رہے تھے کہ اب قیامت آ چکی ہوگی اور یہ دنیا ہم سے چھن چکی ہوگی اور یہ دنیا اب رہنے والی ہے نہیں، فنا ہو جائے گی۔ پتہ ہے اس وقت تو ایک موقع پہ تاتاریوں کا بادشاہ جو ہے جنگل سے گزرا، ایک علاقے میں پہنچا جس میں ایک گھر دکھ رہا تھا، گھر کیا جھوپڑی، اس میں انہوں نے حکم دیا کہ دیکھو اس گھر کے اندر کون ہے، اس کو نکال کے لاؤ کسے، کیونکہ وہ جب بھی جیسے بھی داڑھی ٹوپی مسلمان کو دیکھتا فوراً قتل۔ تو اس گھر سے اس جھوپڑی سے ایک عالم دین کو لایا گیا، اور وہ بھی عالم دیندار تھے، ہماری طرح نہیں، پکے سچے مسلمان تھے اور دیندار تھے۔ لیڈر ہو کر کے اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، انہوں نے پوچھا بادشاہ نے، تاتاریوں کا بادشاہ، کہ کیا تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں مسلمان ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا مشغلہ کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عالم دین ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں، بس ہمارا جو کام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا ٹھیک ہے تم عالم دین ہو، ایک سوال کا جواب دینا، ایک بات پوچھتا ہوں اس کا جواب دینا۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں پوچھیے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ جی ہاں مسلمان ہے۔ کیا تم حق پر ہو؟ تم لوگ مسلمان ہو، تم لوگ حق پر ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب تم حق پر ہو تو تم ہم جو ہے تاتاری لوگ تم مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کیوں رہے ہیں؟ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ تمہارا اللہ جو ہے تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ تمہاری نصرت و مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ اور تمہاری حمایت میں آ کر کے ہم سب کو ختم و برباد اور نیست نابود کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو عالم دین نے جواب دیا تھا، اس وقت جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، اور پھر اس کے بدلے میں پتہ ہے کیا ہے؟ وہی تاتاری قوم جو ہے پورے مسلمان کو کاٹے جا رہا تھا، 30 سال کے بعد یہی مسلمان تاتاری پوری قوم مسلمان ہوئی، اور مسلمان بننے کے بعد پوری دنیا میں گھوم گھوم کے اسلام کا ڈنکا بجا۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب ہے کہ یہ جو تم اچھا ایک مثال دیتا ہوں، اس کا مثال کا جواب دینا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے بتاؤ؟ بکری چرانے والا جو چرواہا ہوتا ہے، 100 150 50 جتنے بھی بکری لے کر کے جب نکلتا ہے اس کے ساتھ ایک کتا لے کے جاتا ہے وہ جنگل میں، پتہ ہے؟ یہ پتہ ہے کیوں لے کے جاتا ہے کتا؟ انہوں نے کہا سوچ سمجھ کے جواب دیا، وہ پڑھ لیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، سوچ سمجھ کے جواب دیا کہ یہ کتا لے کے جاتا ہے تاکہ جو ادھر ادھر 1 2 بکری گھوم پھر کے ادھر ادھر بھٹک جائے تو اس کو راستے میں لے کے آنا ہے، اور حد سے زیادہ کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی رہبری کرتا ہے اور تھوڑی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس عالم دین نے کہا پتہ ہے آج کل مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، آج کل مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ اس کو خود نہیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو کس بنا پہ ہیں، اس کا ایمان کیسا ہے اس کو خود نہیں پتہ ہے۔ اور جب یہ ریور کی حفاظت جو کر رہا ہے، یہ ریور بکریوں کا ریور یہ مسلمان ہے، اور یہ جو کتا یہ مار مار کر کے اگر ادھر ایک بکری گئی تو مار کے لے کے آ رہی، بھگا کے لے کے آ رہا ہے وہ کتا، اور وہ لشکر میں لا کر کے بھرتی کر رہا ہے، تو مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہے کہ مسلمان اللہ کے دین سے اتنا پھر چکا ہے کہ اس کو اپنے راستہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تاتاریوں کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور تمہاری مثال کتے کی طرح ہے اور ہماری مثال اس بکریوں کی طرح ہے کہ مسلمان بھٹک کر کے اپنا راستہ بھول گیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر تم کو مسلط کیا ہے، اور تم مار مار کر کے مسلمانوں کو یاد دلانا چاہ رہے ہو کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو۔ اللہ کے اوپر ایمان رکھ کر کے ان کی مضبوط رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اسی میں کامیابی ہے۔